امن کا وقفہ ختم، اسرائیل نے غزہ پر آگ کی بارش کر دی، عورتوں اور بچوں سمیت 109 فلسطینی شہید، اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے 200 مقامات پر بم برسائے، اسرائیل کی لبنان پر بھی بمباری، ماں بیٹا شہید۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کوپ 28 کانفرنس میں پاکستان پویلین کا دورہ، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے مذاکرات اور سہولت کاری کے لیے کاوشوں پر بریفنگ، نگراں وزیر اعظم اور ایم ڈی IMF کی ملاقات۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں نیب نے سربراہ PTI کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا، بشرا بی بی، فرحت شہزادی، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 8 ملزمان نامزد۔ اور الیکشن کمیشن نے MKM کے خدشات دور کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی، ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر نے MKM رہنماؤں کو پیر کو ملاقات اور بات چیت کی دعوت دے دی۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں پھر جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں، اسرائیل کی ڈٹائی برقرار، حماس پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، اسرائیل نے جنگ بندی میں توسیع سے انکار کر دیا، حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے مسئلے کا حل جنگ بندی نہیں بلکہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے، ہم نے جارحیت کے خاتمے کے لیے ایک فارمولے تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن اسرائیلی جارحیت نے سب روک دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مشرقی وسطی، اسرائیلی صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملے، اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے خلاف اردن میں بڑا مظاہرہ، عمان میں فلسطینیوں کے حق میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، فضا میں تکبیر اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے گونجتے رہے، برطانوی شہریوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال کے باہر شدید سردی کے باوجود مظاہرہ کیا۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال، صوبائی حکومت کا پابندیاں وقتی طور پر ختم کرنے کا اعلان، نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے، مارکیٹ، بازار، کاروباری ادارے، ریسٹورانٹ ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے، تعلیمی اداروں میں بھی کل چھٹی نہیں ہوگی، 18 دسمبر سے 1 جنوری تک پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا اگلے ہفتے اسموگ کا جائزہ لے کر اقدامات کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ایک شخص نے بیوی اور 3 بیٹیاں قتل کر کے خودکشی کر لی، طاہر نے پہلے نیند کی گولیاں کھلائیں پھر ہتھوڑی کے وار کیے، دشکوٹ کا طاہر بیٹے کی حادثاتی موت اور 3 لاکھ روپے قرض ادا نہ کر پانے کے باعث پریشان تھا، 4 صفحات پر مشتمل نوٹ میں لکھا کوئی قرض مانگے تو گھر بیچ کر ادا کر دیا جائے، بہن بھائیوں پر بوجھ۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی کا ذمہ دار کون؟ پولیس نے گرفتار 5 ملزمان کا 5 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا، ملزمان کے وکیل نے موقف اپنایا، آگ کال سینٹر کی وجہ سے نہیں لگی، SP گلشن نے بیان کے بہانے بلایا اور گرفتار کر لیا، ابھی تک کسی ذمہ دار یا بلڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جوڈیشل میجسٹریٹ کا بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا حکم، تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ مانگ لی۔ سیاست رہے نہ رہے فوج کا احترام کرنا ہے، PTI رہنما شوکت یوسفزئی کا اعلان، سابق صوبائی وزیر نے کہا فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، ہمارا مقابلہ PDM جماعتوں سے ہے، ملک کو PDM کے چنگل سے آزاد کرانا ہمارا مشن ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 10 دن میں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان، معاہدے ہو چکے ہیں، 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، UAE کے کراچی میں کونسل جنرل کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں، پہلی بار ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، 2024 پاکستان کے لیے بہت روشن ہوگا، کراچی کو فری ٹریڈ زون بنائیں گے، کراچی میں وسط ایشیا کے ممالک کو برآمدات کی جائیں گی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخ رقم کر لی، 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ 61,691 پوائنٹس پر بند ہوا، کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1,160 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کل پشاور میں ہوں گے، بیرسٹر گوہر علی نے چیئرمین PTI کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، چیئرمین PTI الیکشن میں اکبر ایس بابر بھی کود پڑے، 13 سال بعد پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ احمد بولے PTI کا حصہ ہوں، کئی بانی رہنما کل انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے PTI کو ورکر کنونشن کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا،
इलेक्शन कमीशन बताए पीटीआई को इजाजत ना देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी आइंदा समाअत पर तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दडोचा डैम का संगे बुनियाद रख दिया। 14 बिलियन रुपए लागत आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबा 2 साल से कम अरसे में मुकम्मल होगा। रावलपिंडी में पानी का मसला हल हो जाएगा। रिंग रोड के अलावा रावलपिंडी के लिए भी मंसूबे हैं। अगले वज़ीर आला जो भी आएंगे उम्मीद है इससे ज्यादा काम करेंगे। दुबई में बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का आगाज फलस्तीनियों की याद से हुआ। गजा में इस्राइली हमलों में शहीद 15,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के लिए तमाम शुरका खड़े हुए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान का इस्राइल के जारहाना अज़ाइम पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से इस्राइल की कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालबा। शान मसूद की क़यादत में कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंच गया। कौमी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टीम 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल है। पीसीबी ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे।